بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ بابا جی، آپ کا سفر اور لوگوں کے ایکسپیرینس، آپ اس دریا کو کوزے میں کیسے بند کریں؟ سورہ رحمان کا پیغام یہ ہے، ظاہری پیغام، سامنے کا پیغام یہ ہے کہ جیسے میں اسی کو بابا جی کے الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ اس کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں ہے؟ قرآن پاک شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں شفا دیتا ہوں، اور قرآن شفا ہے، اور قرآن من جانب اللہ ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن شفا ہے۔ تو اس پہ بڑا سا الرحمن لکھا ہوا ہے۔ یہ رحمان ہے کیا؟ اللہ کی صفت ہے، انتہائی مہربان، اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، ٹھیک ہے۔ مہربانی کی جو حدیں بھی آپ سوچ سکتے ہو ان سے بھی آگے۔ نیکوں پہ تو، اچھوں کو تو سارے ہی پیار کرتے ہیں، جو بروں سے بھی پیار کر لے، جو گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے، جو گرے ہوں کو بھی اٹھا لے، جو فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا ہو، ٹھیک، اسے رحمان کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، کالا جادو یا جنات کے شر سے نجات چاہتے ہوں، وہ صبح و دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں تلاوت سورۃ رحمان بغیر ترجمے والی، کیونکہ ترجمے سے پھر دھیان ترجمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دھیان لفظوں کے مالک کی طرف رکھنا ہے، سورہ رحمان والے کی طرف رکھنا ہے۔ اس کو 7 روز تک متواتر سنیں، صبح دوپہر شام، یا جب آپ کو ٹائم مل جائے۔ ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں اور آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار شدید پیار سے دلی دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ میں وہ پانی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں۔ شفا من جانب اللہ ہے، اور الرحمان.com ویب سائٹ بابا جی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تھی، اس پہ ساری تفصیل اس کی ویسے لکھی ہے، وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے۔ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایک ایپ ہے، وہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ایپ سٹور پہ جا کے بھی، اور وہاں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں دنوں کے حساب سے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کر کے لکھا ہوا ہے، اگر اس طرح بھی کچھ سن لے، ویسے واٹس ایپ پہ ٹرانسفر ایک دوسرے کو ہو جاتی ہے۔ اور اس طریقہ علاج کو، یہ ایک طریقہ علاج ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کو انگلش میں بابا جی نے کارڈ پہ دوسری طرف مست سیلرز پریزنٹ دی الٹیمیٹ ریمیڈی لکھوایا تھا۔ All those suffering from any physical, mental, spiritual illness or black magic should listen to Surah Rahman, a recitation by Qari Abdul Basit Abdul Samad, late Egyptian Qari. It should be untranslated 3 times a day for 7 consecutive days with closed eyes, with total concentration, submission ke saath. And every time after listening, take half a glass of water, close your eyes and say Allah 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 thrice in your heart and drink that water in 3 sips and then open the eyes. تو یہ تو ہے میسج۔ کوزے میں دریا بند کرنا، کوزے میں دریا یہی بند کرنا ہے کہ نفرت جو ہے نا، وہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ نفرت، حسد، کینہ، بغض، منفی سوچ، میں، ہوس، لالچ۔ سرکار دو عالم فرما گئے ہیں نا کہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے، لیکن میری امت کا فتنہ مادہ پرستی، مال، یہ ظاہریت کا جو جاہ و جلال، شان و شوکت، یہ ہے، اور اسی پہ تم ایک دوسرے کے گلے تک کاٹ لو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے شروع سے۔ اگر ہم کسی وقت پھنس گئے ہیں اپنی میں کی دوڑ میں، اور اب کوئی حل نظر نہیں آ رہا، ہم نے خود بھی کوئی غلطیاں کی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے آپ بہت نیک ہوں، آپ پہ آزمائش ہی ہو، بس ہو گئی ہو، لیکن اب آپ کی نیک لوگوں پہ تو آزمائش بھی آ جاتی ہے نا۔ آپ سوال کریں گے، کل کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ اچھا اگر نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے تو نبی کیوں بیمار ہوتے تھے؟ نہیں، جو معصوم لوگ ہیں ان پہ تو آزمائش آتی ہے، وہ تو آزمائش ہوتی ہے،
کسی بھی فارم میں، لیکن چونکہ وہ انسانی فارم میں ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہی والی تنگیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک عام انسان والے ان کے دانت پہ بھی چوٹ لگے گی تو شہید ہوگا تو دانت خون نکلے گا، ان کے بچے کو بھی اگر ایذا پہنچے گی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تو آ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھوک انہیں بھی لگتی ہے، تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ماورا ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ انہی چیزوں میں سے جب گزرتے ہیں تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑے صابر ہوتے ہیں. وہ چیخ کم داڑ نہیں مچا رہے ہوتے، وہ خوشی خوشی یہ سب برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس صبر ہوتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی منشا ہے اور اللہ کے راستے میں یہ میرے پہ آئی ہے. اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے کربلا آ گئی ہے تو خیر ہے، وہ نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن عام لوگ میرے جیسے گناہ گار جو ہیں یہ عموماً اپنے کیے دھرے میں پھنسے ہوتے ہیں، اپنی مقافات عمل کا شکار ہوتے ہیں. میں نے آپ کی دم پہ پاؤں رکھا، آپ نے مجھے دندی کاٹ لی، اس میں ریشہ پڑ گیا، ڈاکٹر صاحب نے ٹانکے الٹے لگا دیے. ٹھیک ہے، دوائی 2 نمبر میرے بھائی نے بنائی تھی وہ میں نے کھا لی، پھر ریئیکشن ہو گیا، اس کو ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں کو پولیس پڑ گئی، پولیس کو عدالت پڑ گئی، عدالت کو فوج پڑ گئی، فوج کو اللہ پڑ گیا. مطلب ایک مقافات عمل چل جائے گا نا. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ انوینسیبل ہے یا وہ ناقابل شکست ہے، آپ کے سامنے ابھی یہ دسمبر میں آئی تھنک دسمبر جنوری یا نومبر میں ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے ڈونٹ یو نو آئی ایم دا اونر آف دا مائٹیسٹ ملٹری مشین ان دا ہیومن ہسٹری، اور یہ اور وہ، اور 3 مہینے بعد وہ ملٹری مشین دا بھی پار نہیں سی چکیا جا رہا. سارا کچھ ان کے پاس تھا، ساری رسائے، ہر چیز ان کے دنیا جان میں جہاں جہاں بیری بیڑے کھڑے ہیں وہیں پہ تیار تھے، آرمڈ بھی اور نیوکلیئر آرمڈ بھی اور فلانے بھی اور ڈنگڑے بھی. لیکن ایک اللہ میاں کا چھوٹا سا ڈرون جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا پہ کتوں کپڑے بڑھ جاتا ہے. وہ ساری ملٹری مشین کسی کام کی نہیں رہ رہی تھی. اچانک ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہو گئی، جو گورنمنٹ ہے اس کا لگ پتہ گیا، بڑا بول. ٹھیک ہے، تو وہ بندہ اس میں پھنسا ہوتا ہے، اور جتنا بڑا بول بولتا ہے اتنا بڑا جواب آنا ہوتا ہے. جتنا بڑا اس نے بول دیا تھا اس کا جواب اللہ نہیں دینا تھا، کسی اور نے تو نہیں دینا تھا. ٹھیک ہے، دوسرے نے حرکت کی تھی اس کو بھی جواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے، لمٹ پوری ہو گئی ہے، وارننگز چلے گئی، ٹائم لمٹ پوری ہو گئی، اب وہ جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو کسی کو للکارا نہیں، ہم کسی کو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو ڈاکٹرز ہیں، ہم تو دوائیاں دے رہے ہیں، بیچارے خود بھی فرنٹ پہ کہتے ہیں فرنٹ کے سولجر ہیں. تو سورہ رحمان یہاں پر بھی کامیاب ہوئی ہے، کرونا کے پیشنٹس پہ بھی ہے، جہاں بھی جس نے بھی 7 دن سن لی، لیکن 7 قصیدہ بردہ شریف، اس میں نے 7 قصیدہ بردہ شریف کا تھا، وہ بھی 7 دن سنے اور دعا کر کے پانی پئیں. ابھی بھی کرونا گیا نہیں ہے، آپ کے چینل کے توسط سے ہی کہہ رہا ہوں، کرونا بھی گیا نہیں ہے، یہ کرتا دھرتاؤں کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 100 سال کے بعد جو ہے نا یہ ٹرانسفارمیشن یہ ہونی ہوتی ہے، ایک نظام ہے نا. ہمیں اپنی زندگیوں سے پتہ ہے کہ سال میں ایک بار بہار، پھر خزاں، پھر گرمی، پھر سردی، برسات آنی ہی ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی ان یوزول نہیں لگتا. لیکن ہم میں سے کوئی بھی 100 سال زندہ نہیں رہتا تو اسے پتہ نہیں ہے کہ 100 سال بعد کیا چینج آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی ایک خاندانی منصوبہ بندی، پاپولیشن پلاننگ کا کھیل چل رہا ہوتا ہے، ایک نیچر کا بھی سسٹم ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ فرعون کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہیت دی اور علم والے اس کے نوکر تھے. آپ نے دیکھا ہے، کبھی غور کیا آپ نے، ہمارے علماء اور آپ لوگ عام لوگ جو ہیں فضول کی بحثیں کرتے رہتے ہیں، نبی کے پاس غیب کا علم ہے کہ نہیں یار فلاں. آپ کو پتہ بھی ہے غیب کا علم کسے کہتے ہیں. اب جس بندے کو محکمہ موسمیات کا علم نہیں ہے اس کے لیے تو کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی غیب کا علم ہے. محکمہ موسمیات آپ کو پورے مہینے کا شیڈیول دے رہا ہے، فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ بارش ہونی ہے، یہ بادل وہاں پہنچ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا. یہ علم ہے، وہ غیب کا علم نہیں ہے. لیکن پہلے یہ غیب کا علم ہی سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں ہے غیب. ٹھیک ہے، آپ اس سے آگے دیکھیں کہ اس کے دربار میں، اس کے نوکروں میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اسے بتا دیا کہ فلاں قبیلے کا لڑکا تمہیں ڈبوئے گا. ٹھیک ہے، یہ کون سا علم تھا؟ اور منو ان نکلا کہ نہیں نکلا؟ آپ اور ہمارے پاس ایسا علم ہے
پھر ہم کہہ دیں گے اسے جادوگروں نے بتایا تھا. ہے تو صحیح کوئی علم, اور یہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے. وہ اس کو بتا رہے ہیں, پن پوائنٹ کر رہے ہیں, اور اسے ان کے علم پہ یقین ہے, اتنا یقین ہے کہ اس نے اس قبیلے کی میل جینوسائیڈ شروع کر دی ہے. یہ نہیں کہا کہ امین کا تیر تکا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا, اور اس نے میل جینوسائیڈ شروع کر دی ہے, مارتا گیا. وہ کیا علم ہوگا. اور تھے وہ فرعون کے نوکر, فرعون کی کیا شان و شوکت ہوگی. اور پھر اسی محل میں, وہ تو اللہ کے کام ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں آپ نے کبھی سوچا کہ اس نے اتنے بچے ذبح کیے, ایک ایک دن کے, دو دو دن کے, وہ بھی لڑکے, ایک خاندان کے, ایک فیملی, مطلب ایک قبیلے کے. ان کی لڑکیاں بیچاری, ان کا تو کوئی حال نہیں رہ جائے گا پیچھے, وہ کہاں ان کے رشتے کرتے پھریں گے, کوئی کرے گا ہی نہیں, طوائفوں کے حساب سے بھی نہیں رہیں گی وہ. تو ان کی بد دعا کیوں نہیں لگ رہی فرعون کو, ان کی آہ کیوں نہیں لگ رہی فرعون کو, ٹھیک ہے. اس لیے نہیں لگ رہی کہ جو کارپوریشن کا جلاد ہوتا ہے نا, یا سرکاری جلاد ہوتا ہے, وہ کتنے بندے قتل کرتا ہے, اسے کوئی پھانسی دیتا ہے. تارا مسیح ایک ہوتا تھا, ہم نے چھوٹے چھوٹے سنا ہوا ہے, ضیاء صاحب نے اس سے بڑی پھانسیاں, بھٹو صاحب کو بھی پھانسی اسی نے دی, ٹھیک ہے, وقت کے بادشاہ کو بھی پھانسی دے دی اس نے, ٹھیک. اسے کسی نے کچھ کہا, یا پیپلز پارٹی والوں نے اس کو مارا کہ اس نے جو ہمارے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی, نہیں. جلاد کی ڈیوٹی ہے, تو اسے بد دعا کیوں لگے گی. کارپوریشن کا عملہ غریب پھلوں والوں کی ریڑیاں الٹا دیتا ہے, کوئی بد دعا نہیں لگتی انہیں, کیونکہ سرکاری عملہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اسرائیل کو کسی کی بد دعا نہیں لگتی, ٹھیک ہے. تو بہرحال جب تک تو اس کی ڈیوٹی تھی, ڈیوٹی تھی. کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ یہودی جو ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پھر دکھایا کہ تم نے دیکھ لی یہ کیسی قوم ہے, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے یہ نافرمانی کرتے آ رہے تھے, ٹھیک ہے. کوئی بھی نافرمان ہو, یہ زیادہ دھیان سے رکھنا, اس لاڈ میں نہ رہنا کہ یہودی ہی صرف نافرمان ہے, ہم میں سے بھی کوئی بھی نافرمانی کر رہا ہے تو غلطی اتنی بڑی کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اصل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ ان کی واقعی اطاعت کون کرتا ہے, اس میسج پہ کون کھڑا رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میسج کیا تھا, ان کی لڑائی اپنے باپ سے, آزر سے, جو ستیلا باپ کوئی کہتا ہے کچھ چچا ہے, یا نمرود سے کیا تھی, زمین جائیداد کی تو نہیں تھی, کنیاں تکبیراں پڑھنی ہے, کنی داڑھی رکھنی ہے, تو لڑائی نہیں تھی ان کی لڑائی تھی اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کسی چیز کو شامل نہ کرو, اور وہی سب کا مالک ہے, اور خود کو خدا نہ سمجھو, اپنی لمیٹیشنز میں رہو, ظلم نہ کرو, عدل کرو, دیٹس اٹ. اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں یہاں بھی پکڑا جا سکتا ہے, اور تمہیں آگے بھی جواب دینا ہے, اور تمہیں اس لیے زمین پہ نہیں بھیجا گیا, تمہیں پیار محبت سے رہنے کے لیے بھیجا گیا. یہی میسج تھا. لیکن ان کے بیٹے حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, اس کے بعد پوتے, اور حضرت پوتے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ سارے, جہاں سے آگے ساری قوم ہے چل رہی ہے. بنی اسرائیل کہتے ہیں نا, اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ بعد میں بہت سے نبیوں کو مارتے رہے, حضرت یوسف کے ساتھ ہی جو سلوک کیا بھائیوں نے, اس کے بعد آگے بھی یہ چلتا رہا. وہ نافرمانی اتنی بڑھ گئی کہ اللہ نے انہیں فرعون جیسے حکمران کو ان پہ مسلط کر دیا. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہوا میں قیامت تک یہ بار بار کرتا رہوں گا, ہٹلر بھی آتے رہیں گے ان کے اوپر, جو ایسے لوگ ہوں گے. وہ نظام تو اس کا ہے جو بھی ہے. اب جب اللہ اس فرعون کو اس ڈیوٹی سے فارغ کر رہا ہے, اللہ کا بندہ زمین پہ آ گیا, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, اس قوم کی معافی ہونی ہے, اس قوم کی معافی ہونی ہے. حضرت موسیٰ بڑے انہیں اپنی قوم کا درد ہے کہ ہائے میری قوم کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ نے ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ فرعون سے پیار سے بات کرو, التفات سے بات کرو, شاید وہ سمجھ جائے. کیا 70 ماہ والا پیار ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو چڑھ گئی ہے, وہ قابو نہیں آ رہا. وہ یہ بھول گیا کہ یہ شان و شوکت اس کو کس نے دی ہے, ایسے ایسے علم والے جو اس کے دربار میں موجود ہیں, تو یہ سب اس کو کس نے دیا ہے. تو بہرحال وہ ظلم پہ آمادہ ہے, وہ خود کوئی خدا کہنا شروع ہو گیا, پھر پڈا وہی ہو گیا. اللہ جب عروج دیتا ہے تو پھر آپ اس میں عاجزی میں نہیں آتے نا, آپ فرعون ہی بن جاتے ہیں. یہی محاورہ یوز ہوتا ہے نا, نمرود شداد کی طرح آپ ایکٹ کرنا شروع کر دیں تو.
اللہ کریم اس میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی طرف موسیٰ کو بھیجا, انہوں نے ایک بار وارننگ دی, اس نے فرمائش کر دی جادوگروں سے مقابلہ کرو, ہو گیا مقابلہ, ہار بھی گیا, باز نہیں آیا, الٹا جادوگر مسلمان ہو گئے لیکن وہ جادوگروں کو مارنے پہ تل گیا. پھر اس کی طرف مینڈک بھیجے, مینڈکوں کا جی مینڈکوں کی بارش ہو, اچھا جی خون کی بارش ہو, سارا کچھ ہو رہا ہے. ہر بار وہ معافی مانگ لیتا تھا موسیٰ سے کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر کہتے تھے, اللہ نے اسے قرآن میں کہا ہوا نا کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا یا وارننگ آئی, آفت آئی ان کے اوپر, وبا آفت آئی, تو بھاگے موسیٰ کے پاس آئے کہ ہمیں معافی لے دو اپنے اللہ سے. اب یہ تماشا ہے, پتہ ہے انہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے اور ان کا اللہ سنتا ہے. جب وہ بات چلی گئی تو کہنے لگے جلدی کر دی ہم نے, یہ تو ہماری لاک ڈاؤن کی وجہ سے گئی ہے. اللہ نے کہا اچھا, اب ٹڈی دل آ گئی, قرآن میں ایسے ہی لفظ ہے. پھر میں نے ٹڈی دل بھیجی, پھر پریشان ہو کے بھاگے موسیٰ کے پاس, نہیں معافی لے دے, وہ پھل اور سبزیاں بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں, کھائیں گے کیا. معافی ہو گئی. پھر آپس میں کہنے لگے یار یہ ہم نے جلدی کر دیا, ٹڈی دل نے چلی جانا تھا, کتنی دیر اس نے بیٹھے رہنا تھا, ڈرم بجاتے تو چلے جانا تھا. محکمہ زراعت اچھی اگر حکمت عملی اپناتا تو ہو ہی جانا تھا. اب پھر ظلم کرنا شروع ہو گئے. پھر اللہ نے ان کے اوپر, اور موسیٰ اگر تیرا اللہ ہے تو اسے کہا کہ مینڈکوں کی بارش ہو, مینڈکوں کی بارش ہو گئی, نہیں خون کی بارش ہو, پتہ نہیں ندیاں نالے گلی بازار خون سے بھر گئے یا خانہ جنگی ہو گئی. پھر معافی مانگ رہے ہیں, موسیٰ معافی دے دے, معافی دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی لے, یہ فرعونیوں کو ہو رہی ہیں معافیاں, یہ حضرت موسیٰ کی قوم کو نہیں ہو رہی. پھر معافی لے دی ہے. اب کہنے لگے کہ یہ ہو نہ ہو یہ موسیٰ جادوگر ہے, نعوذ باللہ, یہ موسیٰ ہی جادوگر ہے اور اس کی قوم جادوگر ہے. اس کی قوم کی آپ بڑے لڑکوں کو بھی مارو, اس کے مرد ہی سارے قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے, موسیٰ جب اپنی قوم کے لیے دعا کرنے لگے کہ ہائے اللہ میری قوم کو, ہم نے کہا تو ٹھہر جا ابھی تجھے دکھاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی ہو نہ ہو موسیٰ ہی منحوس ہے, یہ جب سے پیدا ہوا ہمارے پہ مشکلیں آ رہی ہیں, یہ سارا قصور ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ترلے کرنا شروع ہو گئے کہ اللہ کے اوپر قائم رہو اور کوئی منحوس اور کوئی جادوگر نہیں ہے, تھوڑا ٹائم ٹھہر جاؤ, صبر کر لو. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا, اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی, موسیٰ ہم تمہیں دکھا دیں گے, ہم قوموں پہ یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں, جہاں دھوپ ہے وہاں چھاؤں آنی ہوتی ہے اور جہاں چھاؤں ہے وہاں دھوپ آنی ہوتی ہے. پنجابی جی کہتے ہیں کہ 100 سال بعد روڑی دی بھی سنی جاتی ہے. ہم نیچے والوں کو اوپر اور اوپر والوں کو نیچے لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب نیچے والے سدھرے ہیں کہ نہیں, انہیں دوبارہ عروج دیتے ہیں اور یہ پھر وہی ظلم شروع کر دیتے ہیں اور آخرکار زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن پہ یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں انہیں اب چانس دیا جاتا ہے اور وہ اوپر آ جاتے ہیں. تو اگر وہ بھی ظلم کرتے ہیں تو وہ بھی نیچے آتے ہیں, رک جائیں تو 700 سال حکومت رہتی ہے. اب آخر کار ہم نے فرعون کو عین سمندر کے بیچ پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا, اور اسی زمین میں اب موسیٰ کی قوم کو حکمرانی دی. اب بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے, حکمران ہو گئے, اور حکمران بنتے ساتھ ہی انہوں نے موسیٰ سے کہا یہ والا بت ہمیں بڑا پسند ہے, یہ والا ہم بنائیں, یہ بہت خوبصورت ہے. موسیٰ چلا اٹھے کہ تھوڑی ایسی اور میرا اللہ ہے سڑی, میں نے یہ نہیں تمہیں بتایا تھا. پھر اگر آپ حیران ہوتے جاتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک ایک دن ایک ایک لمحے کے اوپر حضرت موسیٰ کی نافرمانی یا ان کو یعنی کہتے ہیں نا جسے محاورتاً نچا مارا ہے کہ نہیں جی ہمیں کوئی خاص کھانے کی چیز چاہیے جنت سے, منو سلوا آ رہا ہے. میں اگلے دن اللہ نے کیا ساڈا کی قصور سی, کہتے چپ کر کے بہ جا, بڑے چانس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, منو سلوا آ رہا ہے, کہتے جی پین والی تو کچھ ہے ہی نہیں, سپرائٹ تو آئی نہیں نال, جب سپرائٹ کا تڑکا نہیں ہے تو باربیکیو کو کیا کریں ہم. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں موسیٰ یہ شہر جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے, شہر ایسا ہو مطلب بڑا امن کا گہوارہ, وہ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے. اللہ نے کہا چلو یہ شہر بہت اچھا ہے, اس شہر میں صرف نیک لوگ رہتے ہیں. تو تم لوگوں نے معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ کہتے ہوئے حتۃ کہتے جو ورڈ تھا ان کا, بس وہ کہتے ہوئے داخل ہوتے جاؤ, معافی مانگتے جاؤ, اندر خیر ہی خیر ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے نا اس قوم کا بھی کی حال ہے. انہوں اندر بڑھنے لگے تو واپس کہتے ہیں حتۃ والی کری گل ہے, تن کری جاؤ.
اب وہ جو बेचारे पुरअमन शहर वाले रह रहे हैं उन्होंने भी जा बड़े ने, माफ़ी भी मांगने पे तैयार नहीं है जो इस्तगफार था। और जाहिर बात है जिनकी इतनी खबासत है उत्थे जाके उन्होंने तो एक बारी तो कन कतर देंगे ना, जो मासूम लोग हैं उन्हें तो समझ ही नहीं आनी कि की थुक लाई जा रहे हैं सानू, ये मिनट च फलस्तीन कब्जा कर गए ने, पता ही नहीं लगना। अब अल्लाह करीम ने वो पहाड़ उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि ये पहाड़ ही ऊपर से आने लगा है, फिर माफिया मांग रहे हैं। पता नहीं वो पहाड़ था या शाबे साकब था, कोई बड़ा करीब आ रहा था, नजर आ रहा था ये पहाड़ है, ठीक है, कोई स्काई लैब था, कोई गुजर रही थी, वो देखने में लग रहा था बहुत बड़ा सियारा है, गिरा ही गिरा। अब फिर माफिया मूसा अलैहिस्सलाम माफी ले रहे हैं, फिर माफी हो गई है। अगर वो पहाड़ नहीं गिरा पता नहीं कहाँ चला गया, किधर नहीं गया, फिर बाज नहीं आए। नहीं जी, दरिया में मछलियां जबरदस्त होनी चाहिए, मछली खानी है, इतनी देर बैठे तो फिर कोई मछली पकड़ी जाती है। मछली का शिकार बड़ा सब्र वाला होता है, ये बेसब्री कौम है और नाशुक्री कौम। कह रहे नहीं मछलियां नहीं ज्यादा की, अल्लाह ने मछलियां ज्यादा कर दी, लेकिन अल्लाह भी चेकिंग करते हैं। फ्री हैंड तो ना मिलना यहाँ पे, ये जन्नत थोड़ी है, चेकिंग होती है ना। हाय हाय, अल्लाह ने कहा चलो हफ्ते का नागा होएगा, अपनी लोड़ नूं भावें मंगल बुध का नागा कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ने कह दिया हफ्ते का नागा होगा, हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़नी, बाकी सारे 6 दिन करो। अब अल्लाह के भी काम ऐसे हैं, मछलियां ने भी दसता है कि हफ्ते की छुट्टी है, जो खूबसूरत मछली है, जो बड़ी मछली है, जो जबरदस्त पली पलाई मछली, वो हफ्ते को आके जंपे मारे। ज़ाहिर गल है साढ़े वर्गे बंदे राधां टपक गई उन्होंने, यार जो माल है तो हफ्ते वाले दिन आता है। उन्होंने छोटी सी दरिया में से नहर निकाली है, वो जुमे की रात को ही वो बंद तोड़े, जो ही मछलियां सारियां फाड़ लेन, उधर सारा पानी उधर आ जाए, बाद में बंद कर दे बंद, और हफ्ते वाले दिन जो माल उधर से वो खाएं। कहें असी तो इथू फाड़ने पे हैं, दरिया तो नहीं फाड़ते पे। अब ये है अल्लाह के कामों में, मजीद इसमें करते गए, जैसे उनके होते ही वो बछड़ा बना लिया, ठीक है, मतलब कितनी तो हैं। तो आखिरकार अल्लाह को गुस्सा, मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो तुरैत लेके आ रहे हैं और आगे बछड़ा देखा, उन्होंने वो सिले ही मार दिए इन्हें, वो तुरैत की, गुस्सा खा गए हैं कि यार ये क्या है। अब इतनी ज्यादा जब आप नबी की तौहीन करें, चूंकि उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मारा भी था, हजरत हारून के ऊपर पहले हजरत मूसा गुस्सा हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझे कत्ल कर देने लगे थे, मैं आप बार अकेला क्या करता, मैं स्टैंड क्या लेता। अब अल्लाह ने कहा जी अजाब लाजमी है। अजाब का मतलब होता है फिनिश, खत्म, एक भी नहीं बचता होता। अल्लाह ने शर्त रख दी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं माफ करने का, इन्हें को 70 कबीले हैं ना इन्होंने, हाँ हम इतने कबीले हैं जी, हमने एक चश्मे से पानी नहीं पीना। यार सारों को पानी पूरा तो आ रहा है, नहीं जी असी वखरा वखरा इन्नी दूरों लैना, ये शहर के चारों पासे चश्मे होने चाहिए ने। 12 चश्मे हो गए अपने अपने हिस्से का, लड़ाई मुक्की, उससे आगे फिर 70 कबीले बन गए, 5-5, 6-6 हिस्सों में फिर आगे लड़ाई शुरू हो गई है। तो 70 कबीले ठीक है, इनको कहो 70 जवान आला नस्ब के, यानी सरदारों के बेटे, जवान पले हुए, उन्हें अपने हाथ से ज़िबा करें, मेरे राह में कुर्बान कर दें। ये कोई नई बात तो नहीं थी, हजरत इब्राहिम ने किया नहीं था अपना बेटा कुर्बान, हजरत इसहाक वाली कौम को भी मौका मिला ना, आ जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साथ ही उस जगह खड़े हो गए हैं, ज़मीन जब थरथराने लगी है, दुआ मांगना शुरू हो गए हैं कि या अल्लाह तेरे गुस्से नाल ही तेरा तू सानू तबाह करके ही करना है, तो ठीक है कर ले, वैसे तो तू रहमान है, तेरी रहमानियत अगर साढ़े गुनाह ज्यादा हो गए ने तो फिर ठीक है, माफी मिल गई। खुद जो बीच में खड़े हैं, जहां अल्लाह का एक भी बंदा होता है अजाब नहीं आता वहां, ठीक है। उनकी तो ये कहानी है। सरकारे दो आलम को भी दिखा दिया गया था कि आपके बाद क्या क्या गुल खिलेंगे। एमी तो नहीं उन्होंने कहा था कि तुम लोग मादा परस्ती पे, ये मालो दौलत पे, दुनियावी माल पे एक दूसरे के गले काटोगे, 72 फिरके होंगे, पता नहीं उन्होंने ये हदीस कहते हैं, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं, कुछ नहीं, जैसे जैसे भी है बहरहाल। तो 72 कबीलों के 72 कफारे, 72 कुर्बानियां आला तरीन नस्ब में से सरकार के घर वाले खुद ही दे गए हुए हैं, इसलिए आप पे अजाब नहीं आता।
نہیں تو کرتوتیں ہماری کوئی بہت اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ قربانی ہے بہت بڑی, اور اس قربانی کا اجر آپ کھا رہے ہیں. لیکن ہمیں سدھر تو جانا چاہیے نا, اور کچھ نہیں تو سرکار دو عالم کے اخلاق کو اپنا لیں. کوئی اچھا ہے تو اس کو کم از کم اچھا رہنے ہی دیں, انہوں ہی چیک کری جان گے کننا کا اچھا ہے. ایک کہے گا میں نے نا اس کو کہا کہ میری تنخواہ اس مہینے نہیں آئی تو مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں, اس نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں, کیسے بتانا نا, اس نے اپنی آدھی تنخواہ مجھے دے دی, کچھ چل رہن دیں ہمیں کوئی اور چکر بچ کے نہیں ہے ہو جائے کو. ٹھیک ہے, ہوں دوجی پہنچ جائے گی, پھر بھائیا آ جائے گا, انہیں اپنے بھی بیوی بچے پالے نے, کتنے تو غصے چ کہے گا یار میں اللہ لگا, دیکھو استغفر اللہ کیا بکواس کر رہا ہے, رہنے دو, اس کا تو کوئی اخلاق ہی نہیں ہے. قوم اچھا رہن بھی نہیں دیندی پتر, اس واسطے اچھا دکھو نا, بس اچھا کرو. دیکھو بھی تو اچھی گل ہے, لیکن کوشش کرو کہ یہ جو اچھے کام ہے چھپ چھپا کے کرو. ٹھیک ہے, وہ ذرا چھپ چھپا کے کرو. گناہ تو ویسے وکھا کے بھی نہ کرو, لیکن ہونے ہیں تو ہو جاتے ہیں, اب کیا کریں ہم گناہ گار. علم القرآن خلق